بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک 2 دن کے وقفے کے بعد آج پھر آپ کے سامنے میرے سامنے 2-3 موضوعات ہیں، ان پر آپ سے بات کروں گا۔ حالیہ بارشوں نے ملک بھر میں جو تباہی مچائی ہے اس کی باتیں تو میڈیا پہ بھی ہوتی رہی ہیں، میں نے بھی اس پہ 1-2 ویلاگ کیے ہیں۔ آج جو میری نظر میں میرا پہلا موضوع ہے، اس میں ڈیفینس فیز 2 اسلام آباد میں کرنل صاحب اور ان کی بیٹی جو ایک سیلابی ریلے میں جن کی کار بہہ گئی تھی اور جن کی جو ہے وہ لاشوں کی تلاش تقریباً 55-60 گھنٹے تک جاری رہی۔ آج بالآخر دونوں باپ بیٹی کی جو لاشیں ہیں وہ مل گئیں، اور یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ ہمارے لیے تکلیف دہ بھی ہے۔ میرا تعلق بھی چکوال سے ہے، کرنل صاحب کا تعلق بھی چکوال سے تھا۔ چکوال کے ساتھ مولکہ ان کا گاؤں ہے، مرید وہاں کے وہ رہنے والے تھے۔ اور یہ سانحہ جو ہے یہ ایک اس طرح ساری قوم کے لیے جو ہے نا، اس نے آنکھیں کھول دی ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی آفت آتی ہے، قدرتی آفات جو ہے، ان کے سامنے بھلے کتنے بھی بڑے بندوبست کر لیے جائیں، انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس افسوسناک حادثے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے بحیثیت قوم، ہمارے کچھ رویے جو ہے وہ ناقابل فہم ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ مختلف جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں یا طاقتور جو حلقے ہوتے ہیں، وہ کمزوروں کے جو حقوق ہیں وہ غصب کر لیتے ہیں، ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، لیکن کوئی انسان بھی قدرت سے طاقتور نہیں ہے۔ پاکستان آرمی جو ہے وہ ہماری شان ہے، ہمارے لیے وہ انتہائی جو ہے وہ باعث فخر ہے۔ ان کا جو کچھ کردار ہے اس کے حوالے سے کچھ لوگوں کی شکایات اپنی جگہ ہوں گی، لیکن جو حالیہ پاکستان انڈیا کنفلکٹ ہوا ہے اس نے پاکستانی قوم کا مورال ہی اپ نہیں کیا، بلکہ سر بھی فخر سے بلند کر دیا۔ پاکستان آرمی کا ایک طرہ امتیاز یہ بھی ہے کہ ان کا جو اندرونی ایک سسٹم ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، وہ بڑا شاندار ہے۔ ہمارے سول محکمے جو ہیں ان میں اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے بہت سے مسائل سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن آرمی کے حوالے سے ان کا جو اندرونی سسٹم ہے وہ بڑا شاندار ہے، بڑا مضبوط ہے اور بہترین ہے۔ ناظرین کرام، یہ ڈیفنس جو ہاؤسنگ بنائی گئی ہے، اسلام آباد میں بنائی گئی ہے یا دیگر شہروں میں، ظاہر ہے اس کو کچھ انجینئرز نے ڈیزائن کیا ہوگا، اس کے کچھ ذمہ داران بھی ہوں گے۔ تو یہ جو اس قدر طوفانی ریلے جو ہے ڈیفنس کی رہائشی علاقوں سے گزر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی آبی گزرگاہ کا راستہ روکا گیا ہے۔ تو ہماری درخواست یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ سارا کچھ جو پلان کیا اور اس کے بعد اس طرح کا طوفانی صورتحال اگر پیدا ہوئی، یقیناً بارشیں بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں، لیکن ناظرین کرام، جب پانی کے راستے کو روکا جائے یا اس کو تنگ کر دیا جائے تو پھر اس طرح کی جو ہے وہ المیہ جو ہے وہ جنم لیتے رہتے ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ قبل میں اسلام آباد جا رہا تھا، تو رواد سے جو ایکسپریس وے ہے جاتی ہے اسلام آباد کی طرف، اس پہ جاتے ہوئے جب کاک پل سے ہم گزر رہے تھے تو ایک طرف جو ہے وہ ماجو یونیورسٹی تھی، اس کو دیکھا، اور پھر دوسری طرف جو ہے لیفٹ سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو دریائے سواں کے اندر بہت سی ایسی عمارات اور بلڈنگز اور دفاتر مجھے نظر آئے کہ وہاں پتہ لگتا تھا کہ یہ دریا نہیں ہے، بلکہ یہاں تو آبادی جو ہے یہ شروع ہو گئی ہے۔ انسانوں کا رویہ جو ہوتا ہے، جب بھی قدرت کے ساتھ ہم جو ہے پنگا لیتے ہیں تو پھر قدرت جو ہے اس کا اسی طرح انتقام لیتی ہے۔ ناظرین کرام، دریائے سواں نے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے، اور جو کچھ اس کے راستے میں آیا اس نے اس کو ملیا میٹ کر دیا ہے۔ درخواست صرف اتنی ہے کہ اس طرح کے حادثے جو ہے وہ زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں جہاں تک ہماری ذمہ داری بنتی ہے، چکوال میں ہماری بہت سے اس طرح کے مشاہدے میں چیزیں آئی ہیں کہ اس حالیہ بارشوں میں چکوال کے کچھ گاؤں جو ہمارے ندی نالوں کے قریب تھے، اور وہاں بھی لوگوں نے جو ہے وہ مطلب اس کا احتیاط نہیں کی، بلکہ انکروچمنٹ کر کے، تجاوز کر کے ان نالوں کے قریب جا کے دکانیں بنا لی، مکان بنا لیے۔ ان ساری دکانوں، مارکیٹوں اور مکانات کا جو حشر ہوا ہے، ہمارا ایک گاؤں ہے یہاں ڈھوڈا، وہاں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، اور وہ بھی ایک بہت بڑا برساتی نالہ ہے جس کے کنارے جو ہے دکانیں بنی ہوئی ہیں، رہائش بنی ہوئی ہیں، رہائشیں بنی ہوئی ہیں۔ وہ لوگ جو ہے ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اسی طرح ہمارے کچھ اور ہمارے گاؤں ہیں جو بڑے نالوں کے قریب رہتے ہیں، وہاں بھی اسی طرح کی تباہی دیکھنے میں آئی ہے۔ تو درخواست اپنے قوم سے اتنی ہے، اپنے لوگوں سے اتنی ہے کہ ہم جب بھی اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو جہاں اگر کوئی بندہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو دوسرے جو ہمارے معاشرے کے
لوگ ہیں جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے، ان کا کام بنتا ہے کہ انہیں کہیں کہ یہ آپ راستہ روک رہے ہیں۔ ہمارا ریاستی سسٹم اتنا کمزور ہے کہ اگر ندی نالوں پر یا سڑکوں کے کنارے یا راستوں کے قریب جہاں تجاوزات ہوتی ہیں، کوئی محکمہ اس کا نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میری درخواست اپنی ریاست سے، اپنی حکومتی اداروں سے بھی ہے اور اپنے معاشرے کے ان باشعور طبقوں سے بھی ہے کہ جہاں کہیں بھی اس طرح کی تجاوزات جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہو، وہ اپنا کردار ادا کریں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ناظرین کرام، کرنل صاحب کی وفات کے حوالے سے میں نے بات کی، وہ تکلیف دہ واقعہ ہے۔ اللہ پاک کرنل صاحب کو، ان کی بیٹی کو جو ہے ان کے درجات بلند کرے، انہیں غریق رحمت کرے، اور جو وہ ان کی فیملی، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دوسرا ناظرین ایک واقعہ میرے پیش نظر تھا جس پر میں بات کرنا چاہتا تھا، اور وہ تھا کوئٹہ میں ایک خاتون کو اور ایک نوجوان کو، جن کا ایک افیئر سامنے آیا، اور وہ جو ہے وہ کہیں وہ کچھ ٹائم کے لیے گھر سے بھاگ گئے، اور جب وہ واپس آئے تو ان کے قبیلے نے فیصلہ کیا، اور اجتماعی طور پر جو ہے وہ اس قبیلے کے فیصلے کے پیش نظر ان کو گولیوں کے سامنے بھون کے رکھ دیا گیا۔ اس پر بے شمار قسم کی جو ہے وہ آراء سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک تو یہ تھا کہ وہ قبیلے کی روایت ہی یہ ہے کہ جو ہے عزت اس طرح کی، جو کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے پھر اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اور پھر آج اس بانو نامی جو لڑکی ہے، اس کی ماں کا ایک بیان سامنے آیا کہ ہمارے قبیلے کے سردار نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ ہمارے قبیلے کی روایات ہیں، تو ہم نے اگر یہ ان کو قتل کر دیا ہے تو یہ ہمارا حق بنتا تھا، لہٰذا ہمارے اس کی گرفتاری بھی عمل میں آ چکی ہے، اور کچھ اور بھی شاید اس کے ساتھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں۔ تو اس بچی کی ماں جو ہے وہ کہہ رہی ہے، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، سمجھ بھی نہیں آتی کہ وہ کہہ رہی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ ہمارے قبیلے کی روایت کے مطابق ہمارا حق تھا جو ہم نے کیا ہے۔